بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ نلنی کار ماؤنٹ ایڈلفی کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ آج وہ صرف حالات کا جائزہ لینے آئی تھی۔ ان دونوں کو دور سے دیکھنا تھا جن سے مل بیٹھنے کی ہدایت ملی تھی۔ لیکراس اسے پسند تھا، اس کے لیے وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتی تھی۔ اور پھر تھا بھی کیا، دو اجنبیوں سے دوستی۔ ویسے بھی وہ مقامی آدمیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ درسگاہ میں زیادہ تر معمر قسم کے لوگ تھے جنہیں صرف پڑھنے کی دھن تھی۔ ان میں سے اس نے بھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر وہ صدر دروازے کے قریب ہی رک گئی۔ اچھٹتی ہوئی نظروں سے اس نے میزوں کا جائزہ لیا تھا اور پھر خود بھی ایک خالی میز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور یہاں خاصی رونق تھی۔ قاسم اور رافعہ کو پہچان لینے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ میتھیوز نے اس کے لیے ان کی تصاویر بھی فراہم کی تھیں۔ وہ دونوں اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، ان کی آوازیں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس نے بچپن میں دیووں کی کہانیاں پڑھی اور سنی تھیں، لیکن کسی دیو کو دیکھنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ عجیب سا خوف اس کے ذہن پر مسلط ہو گیا، اور پھر جب اس نے اسے کھاتے دیکھا تو سوچنے لگی تھی کہ وہ یقینی طور پر شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا۔ رافعہ اسے دلکش نظر آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہال میں موجود سارے آدمی ان دونوں کی طرف متوجہ ہیں۔ دونوں اپنی مثال آپ تھے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور مرد اس کا پوچھنا ہی کیا، گوشت کا پہاڑ تھا اور بکرے کی ایک مسلم ران کو اس بے دردی سے کھا رہا تھا جیسے اس میں ایک ریشہ بھی نہ لگا چھوڑنے کا تہیہ کر کے بیٹھا ہو۔ اب نلنی سوچ رہی تھی کہ آخر ان دونوں سے دوستی کس طرح کی جا سکے گی۔ اسے تو اس دیوزاد سے بڑا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ران ختم کر کے دوسری کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ لڑکی بولی، اب میرے حالات ایسے نہیں رہے کہ تم اتنی فارغ البالی کے ساتھ کھا سکو۔ پرواہ مت کیجیے، میں اپنا ایک آدھ اکاؤنٹ یہاں ٹرانسفر کروا لوں گا۔ اللہ کرے آپ بھی میری طرح ہی کھانے لگیں۔ ایسی بددعا نہ دو مجھے کہ جینے کے لالے پڑ جائیں۔ لالے پڑ جائیں چاہے کالے پڑ جائیں، اللہ پاک نے آدمی کو کھانے ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ اچھا خاموشی سے کھاؤ۔ نلنی ان کی گفتگو بخوبی سن رہی تھی۔ یہ آخر کیوں کر ممکن ہے، اس نے سوچا، ان لوگوں سے کس طرح مل بیٹھا جائے؟ اگر یہ خطرناک آدمی ثابت ہوا تو؟ دفعتاً اس نے اس کے ساتھ والی لڑکی کو چیخ مار کر کرسی سمیت الٹتے دیکھا اور خود بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کئی اطراف سے لوگ دوڑ پڑے تھے۔ لڑکی فرش پر تڑپ رہی تھی اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس وقت یہاں اس ہال میں زیادہ تر غیر ملکی لوگ موجود تھے۔ رافعہ کے گرد انہیں کی بھیڑ سی لگ گئی۔ چیخوں کے درمیان ایک آدھ لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہ آ پا رہا تھا۔ درد پیٹ، درد پیٹ۔ ویٹر مقامی ہی تھے، انہوں نے غیر ملکیوں کو ان الفاظ کے معنی سمجھائے۔ نلنی بھی اسی کے ساتھ آ ملی تھی اور قاسم کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کچھ بھی ہو اس سے بہتر موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، لہٰذا وہ قاسم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھی کو کیا ہوا؟ اس نے یہ بات انگریزی میں کہی تھی۔ قاسم نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، ذرا رک کر بولیے تو میں سمجھ کر جواب بھی دے سکوں۔ میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن آپ لوگوں کی بولی میری سمجھ میں نہیں آ پا رہی۔ نلنی نے رک کر اپنا سوال دہرایا، پتہ نہیں کھاتے کھاتے کیا ہو گیا، بالکل ٹھیک تھیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، ہونی ہی چاہیے، ہونی ہی چاہیے، قاسم نے بوکھلا کر کہا۔ غالباً اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کسی عورت سے گفتگو کر رہا ہے، اور صورت بھی ایسے تر و تازہ کہ بس ایسی تگڑی کہ کیا کہنا۔ وہ رافعہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس سے گفتگو کرتے رہنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے پیٹ میں اکثر درد اٹھتا ہے، اسی طرح تڑپنے لگتی ہیں۔ تو پھر تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کو فون کرو۔
ہم لوگ پردیسی ہیں، آج ہی یہاں آئے ہیں، کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتے۔ لیکن اتنی دیر میں وہاں اسٹریچر لایا جا چکا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ دوسرے اسے اٹھانے جا رہے ہیں تو جلدی سے آگے بڑھا اور دوسروں کو الگ ہٹا کر خود رافعہ کو اٹھانے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی اور ہوٹل کے ذمہ داروں نے ڈاکٹر کو طلب کر لیا۔ اس وقت کمرے میں قاسم اور نلنی کے علاوہ ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر اور ایک سفید فام غیر ملکی بھی موجود تھا۔ اس کے انگریزی بولنے کے انداز سے نلنی نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ فرانسیسی ہے۔ فرانسیسی؟ اوہ، کہیں یہ لیکراس کا وہی حریف تو نہیں ہے جس کا ذکر میتھیوز نے کیا تھا؟ اسے اس کا نام بھی یاد آ گیا، آراگاں۔ یہ نام اس شخصیت سے ہم آہنگ بھی معلوم ہوتا تھا اور قوت اس کی آنکھوں سے عیاں تھی اور جسم تو تھا ہی ورزشی۔ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ نلنی نے قاسم سے بآہستگی پوچھا۔ اس نے رافعہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش تھی، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مسلسل اذیت نے اس کے ذہن کو شل کر کے اعصاب پر بے حسی طاری کر دی ہو۔ نہیں تو؟ اوہ، تو گرل فرینڈ؟ نہیں جناب، میں ان کا ملازم ہوں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ پروسپیکٹر ہیں۔ اوہ ہو، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں۔ نلنی کچھ اور کہنے والی تھی کہ ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر اسسٹنٹ مینیجر سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ دفعتاً قاسم چونکا اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت اسسٹنٹ مینیجر نے بھی قاسم ہی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا پہلے کی بھی کوئی میڈیکل رپورٹ موجود ہے جناب؟ ڈاکٹر نے قاسم سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، پورا فائل موجود ہے، قاسم نے کہا اور آگے بڑھ کر رافعہ کا سوٹ کیس کھولنے لگا۔ اس نے ایک فائل نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا اور برا سا منہ بناتے ہوئے پھر نلنی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ فائل میں کیا ہے؟ مختلف بیماریوں کے نقشے ہیں۔ نقشے؟ پتہ نہیں کیا، جو کچھ بھی ہیں، اس کی انگریزی بھول گیا ہوں، قاسم نے بیزاری سے کہا اور نلنی بے ساختہ مسکرا پڑی۔ پھر قاسم بھننا کر بولا، آج میری نظر سے کوئی ایسی عورت نہیں گزری جو آئے دن بیمار نہ رہتی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی ان پر عاشق ہو جاتی ہوں۔ تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو۔ ٹھینگے سے؟ کیا؟ مجھے ٹھینگے کی انگریزی نہیں معلوم۔ ڈاکٹر نے مختلف اوقات کی رپورٹیں دیکھیں اور اسسٹنٹ مینیجر بولا، اکثر ایسے دورے پڑتے رہتے ہیں، کوئی مہلک یا متعدی بیماری نہیں ہے، اس لیے یہاں سے اسپتال منتقل کرنا غیر ضروری ہوگا۔ البتہ ایک نرس بھیجی جا سکتی ہے۔ ضرور ضرور، نرس تو بالکل ضروری ہوگی، آپ خرچے کی فکر نہ کریں، قاسم نے کہا۔ سفید فام غیر ملکی خاموش تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ بھی باہر چلا گیا۔ اسسٹنٹ مینیجر نے قاسم سے کہا، ابھی نرس آ جائے گی جناب، اس کے علاوہ جو خدمت ہمارے لائق ہو بے تکلفی سے فرما دیجیے گا۔ اچھا، شکریہ، قاسم نے ایسے انداز میں کہا جیسے دل میں کہہ رہا ہو، اچھا، اب تم بھی چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اسسٹنٹ مینیجر چلا گیا۔ میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ نلنی بولی۔ اب کیا بتاؤں، یہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو تو میرے پیٹ میں بھی درد ہونے لگتا ہے، کیسی کھکھیڑ میں پڑا ہوں۔ کھکھیڑ کیا؟ مجھے کھکھیڑ کی انگریزی نہیں معلوم۔ تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ برابر والا، قاسم بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر نلنی کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بے ضرر اور سادہ لوح قسم کا آدمی ہے۔ اس کے ڈیل ڈول کا خوف بھی نلنی کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اب اسے کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے۔ اتنے میں قاسم بولا، میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکا تھا، پھر کھا لینا۔ کیسے کھا لوں گا؟ ان کے پیٹ میں تو درد ہو رہا ہے۔ کیا تم اسی کے پیٹ میں کھا رہے تھے؟ آپ تو مذاق کرتی ہیں، ہی، بہت بھولے آدمی ہو۔ اس پر قاسم نے شرما جانے کی ایکٹنگ شروع کر دی تھی۔ اتنے میں نرس آ گئی۔ اسسٹنٹ مینیجر اس کے ساتھ آیا تھا۔ اب آپ لوگوں کی موجودگی غیر ضروری ہے، اس نے ان دونوں سے کہا۔ جی ہاں، قاسم بھنا کر بولا، میں خود بھی اب یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ نلنی نے اسے حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ آخر اسے کس بات پر غصہ آ گیا ہے۔ وہ اٹھا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد نلنی اور اسسٹنٹ مینیجر بھی باہر نکلے تھے۔ قاسم راہداری میں کھڑا ملا۔ اسسٹنٹ مینیجر تو آگے بڑھ گیا لیکن نلنی وہیں رک گئی۔ آخر تمہیں غصہ کس بات پر آیا تھا؟ بدصورت نرسوں کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ بدصورت تھی تو نرس کیوں بنی؟ کسی اسکول ٹیچری کر لی ہوتی۔ تم عجیب آدمی ہو۔ میں ڈائننگ ہال میں جانا چاہتا ہوں۔
تو چلو۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ یہاں قاسم والی میز اب بھی خالی پڑی تھی اور وہ اس پر جو چیز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو موجود تھا۔ ایک ویٹر قریب ہی کھڑا غالباً اس کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ قاسم نے نلنی کو کرسی پیش کی اور وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ دفتراً وہ غیر ملکی پھر دکھائی دیا جسے اس نے رافعہ کے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ آ کے قاسم سے رافعہ کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ نرس ہے اس کے پاس، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا، قاسم نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امیں یہ ران ٹھنڈی ہو گئی ہے، پھر سے گرم کر لاؤ۔ بہت اچھا صاحب۔ ذرا ٹھہرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر نلنی سے پوچھا کہ وہ کیا کھائے گی۔ شکریہ، میں صرف کافی پیوں گی۔ اچھا تو کافی بھی لاؤ، قاسم نے ویٹر سے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو نلنی بولی، تم اتنے دلچسپ آدمی ہو کہ تم سے دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے، ضرور کرو، میں بہت خوشی محسوس کروں گا۔ غیر ملکی قاسم کی بے توجہی پر بور ہو کر پہلے ہی جا چکا تھا۔ تم لوگ عجیب ہو، نلنی نے کہا، یہاں لڑکیاں بھی پراسپیکٹنگ کرتی ہیں، میرے ملک کی لڑکیاں تو صرف آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں، مقدر ہے اپنے اپنے ملک کا۔ قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میرے ملک کی لڑکیوں کا تو جواب ہی نہیں ہے، سوکھی ساکھی مر گھلی، اب مریں اور تب مریں۔ کیا مطلب؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی، اب مطلب کیا سمجھاؤں، تم نہیں سمجھو گی، کوشش کروں گی۔ یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ قاسم اردو میں بڑبڑایا، کہیں بھڑک نہ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ کسیانی ہنسی کے ساتھ بولا۔ کچھ تو، کیا تم اپنی زبان میں مجھے گالیاں دے رہے ہو؟ ارے نہیں تو، لا حول ولا قوت، اس کے کیا معنی ہیں؟ مجھے تو یہ لا حول ولا قوت کی انگریزی نہیں معلوم۔ قاسم مسمسی صورت بنا کر بولا، یہ تو دشواری کی بات ہوئی، میں تمہاری بہت سی باتیں نہ سمجھ سکوں گی، کیا تم میری باتیں سمجھنا چاہتی ہو؟ کیوں نہیں، ہم دوست بن گئے ہیں نا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، قاسم گلوگیر آواز میں بولا۔ کیوں؟ آج تک کسی لڑکی نے میری باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں ایسا ہی الو کا پٹھا ہوں۔ الو کا پٹھا کیا؟ سن آف آل ایول۔ اوہو، تو کیا تمہارا نسبی نام اول ہے؟ نہیں تو، بعض اقوام میں الو کو برگزیدہ سمجھا جاتا ہے، کیا تم ایسے ہی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ ارے باپ رے، یہ تو جان کو آ گئی۔ قاسم پھر اردو میں بڑبڑایا، کیا کہا؟ کچھ نہیں، تم بہت اچھی ہو۔ شکریہ، تم بھی بہت اچھے ہو، اور میں کسی طرح بھی تمہیں الو کا بیٹا تسلیم کر لینے پر آمادہ نہیں ہوں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، قاسم جھنجھلا کر بولا، تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تم خود سمجھتے ہو، تو کیا ہم ہمیشہ دوست رہیں گے؟ بالکل، ہمیشہ، نلی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد قاسم ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے لیے بکرے کی ران گرم کر کے لے آیا تھا اور میز پر کافی کا سامان لگا رہا تھا۔ ران ہاتھ میں آئی تو قاسم نلنی کے وجود ہی کو فراموش کر بیٹھا۔ وہ بھی خاموشی سے کافی پیتی رہی، سوچ رہی تھی کہ عجیب آدمی ہے، اتنا لہیم شہیم آدمی اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز شاید اس کے قریب ہی سے نہیں گزری، بھلا یہ کیا کسی کے کام کر سکے گا؟ شاید موسیو لیکراس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ خیر، وقت اچھا گزرے گا، لیکن اسے اٹھ ہی جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دیدہ دانستہ خود کو بیوقوف ظاہر کر رہا ہو۔ پھر قاسم رات بھی ختم نہیں کر پایا تھا کہ وہ اٹھ گئی تھی۔ قاسم کے منہ میں ایک بڑی سی بوٹی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا۔